رات بہت اندھیری اور خاموش چل رہی تھی۔ شہر کی سڑکیں مکمل سنسان پڑی ہوئی تھی۔ فراز خاموشی سے سمندر کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دل برسوں پہلے ٹوٹ چکا تھا، تب اس لیے وہ لوگوں سے دور رہتا تھا۔ اچانک کسی لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ وہاں فراز فوراً آواز کی طرف بھاگنے لگا تھا۔ ایک لڑکی چند آدمی سے بچتی بھاگ رہی۔ وہ خوف زدہ ہو کر مسلسل مدد مانگ رہی تھی۔ فراز فوراً ان لوگوں کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ آدمی فراز کو دھمکیاں دینے لگے فوراً، مگر فراز نے لڑکی کو پیچھے کر لیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ وہاں سے بھاگے۔ لڑکی مسلسل خوف سے کانپ رہی تھی۔ تب فراز نے دھیرے سے اس کا نام پوچھا تھا۔ لڑکی نے روتے ہوئے بتایا، عائشہ ہوں میں۔ عائشہ کی آنکھوں میں عجیب درد دکھتا تھا۔ فراز اس خاموشی سے اپنا گھر لے آیا۔ بڑا سا گھر مکمل خاموش پڑا ہوا تھا۔ عائشہ خاموشی سے ہر چیز دیکھتی رہی وہاں۔ تب فراز نے ملازمہ کو چائے بنانے کا بولا، پھر خاموشی سے بالکونی میں جا کر بیٹھ گیا۔ اگلی صبح عجیب منظر سامنے آیا تھا۔ تب عائشہ باغ میں پھولوں کو پانی دے رہی۔ فراز پہلی بار کسی کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ عائشہ بہت سادہ معصوم سی لڑکی لگتی تھی۔ وہ خاموشی سے پورا گھر سنبھالنے لگی تھی۔ فراز آہستہ آہستہ بدلنے لگا تھا، پھر تب اب وہ پہلے جیسا خاموش انسان نہیں رہا۔ ہر وقت عائشہ اس کے خیالوں میں رہتی تھی۔ اس کی معصوم باتیں دل کو سکون دیتی تھی۔ عائشہ مگر ہمیشہ اداس سی رہتی تھی، خاموش، کیونکہ ماضی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا کبھی۔ ایک رات عائشہ اچانک بہت ڈر گئی تھی۔ اس نے خواب میں کسی کو دیکھ لیا تھا۔ فراز فوراً بھاگ کر اس کے پاس آیا تھا۔ عائشہ روتے ہوئے فراز سے لپٹ گئی۔ فوراً فراز پہلی بار کسی کے لیے پریشان ہوا تھا۔ پھر اس نے عائشہ سے اچانک سوال پوچھا تھا، تم آخر کس بات سے اتنا ڈرتی ہو ہمیشہ؟ عائشہ خاموش ہوئی، پھر روتے ہوئے بولی تھی، میرے والد نے مجھے زبردستی بیچ دیا تھا۔ یہ سن کر فراز مکمل خاموش ہو گیا تھا۔ تب پہلی بار اس کا دل بری طرح کانپا تھا۔ اس رات دونوں بالکل سو نہ پائے تھے۔ دونوں کے دل عجیب طرح دھڑکتے رہے تھے۔ آہستہ آہستہ دونوں قریب آنے لگے۔ پھر تب فراز کو عائشہ سے محبت ہونے لگی تھی۔ عائشہ بھی اب بدلنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ پہلی بار دل سے ہنسنے لگی تھی، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن عائشہ اچانک گھر سے بھاگ گئی۔ فراز واپس آیا تو حیران رہ گیا تھا۔ پورا گھر عجیب حد تک خاموش لگ رہا تھا۔ صرف ایک خط میز پر رکھا ہوا تھا۔ خط پڑھتے ہی فراز کے ہوش اڑ گئے۔ میں آپ کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی فراز پاگلوں کی طرح صرف عائشہ ڈھونڈنے نکلا۔ فوراً بارش مسلسل پورے شہر میں برس رہی تھی۔ فراز ہر گلی میں عائشہ کو پکارتا رہا۔ تب آخر کار عائشہ اسے پرانے اسٹیشن پر ملی تھی۔ عائشہ خاموشی سے مسلسل رو رہی تھی وہاں۔ تب فراز فوراً اس کے سامنے جا کر رک گیا تھا۔ میں تمہارے بغیر کبھی زندہ نہیں رہوں گا۔ عائشہ حیرت سے فراز کو دیکھنے لگی تھی۔ فراز پہلی بار کسی کے لیے رویا تھا۔ تب میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں عائشہ۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فوراً وہ روتے ہوئے فراز سے لپٹ گئی تھی۔ بارش میں دونوں خاموش کھڑے روتے رہے تب تک، اور بارش اور محبت نے دونوں دل ہمیشہ دوڑ دیے تھے۔